السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فہم القرآن الکریم بذریعہ علامات، ایڈوانس کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے ساتھ سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم صرف ایک علامت کی مدد سے قرآن کریم کے ہزاروں الفاظ اللہ کی توفیق کے ساتھ سیکھیں گے۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد پاکستان سے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ سب ٹیچرز ہیں، آپ سب اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ٹیچرز بھی، اور یہ ٹیچر ٹریننگ ہے ایک قسم کی، اور آپ آگے پڑھائیں گے یہ والا کورس جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی۔ تو اس کے لیے آپ کو جتنا مٹیریل چاہیے پی ڈی ایف کی صورت میں، پی پی ٹی کی صورت میں، یا اس کی ریکارڈنگ جو اسکرین ریکارڈنگ ابھی ہو رہی ہے، تو یہ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے AR حفیظ سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ یحلون حلالہ ویحرمون حرامہ ویعملون بمحکمہ ویؤمنون بالمتشابہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس کی محکم آیات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ محکم وہ آیات جن کے میننگز، جن کا ترجمہ، جن کا مفہوم بہت واضح ہے اور اس میں کوئی سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آتی، اور وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابِهِ، اور اس کے متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ آیات جو بظاہر ہماری عقل و دانش میں نہیں آتی، جن کے لیے ہمیں تفاسیر کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس پہ ایمان لاتے ہیں، نہ کہ اس کے اندر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر کے غلط مفہوم کی طرف جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو کتاب دی وہ کون ہیں؟ ہم لوگ، یعنی ہم اس وقت، میں اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی ہے، اور کتاب بھی قرآن، سب سے بڑی کتاب، کتابوں کی امام، اللہ کی کلام مبارک، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تو اس کا حق کیا ہے بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں تلاوت کا حق یہ ہے کہ تجوید بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ضروری ہے، وہ ترتیل میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، اور وہ قرآن کے حلال حرام محکم اور متشابہات سے اگر باخبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، ان کے پاس نالج نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا تلاوتی ہی وہ نہیں کر رہے، اور یہ قرآن فہمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تجوید کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھنا آئے گا، اور فہم کے ساتھ آپ کو قرآن سمجھنا آئے گا، انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب فہم قرآن کیا ہے، انڈرسٹینڈ قرآن کیا ہے، نہ کہ تلاوت القرآن۔ ویسے بھی جن کو ہم نے کتاب دی، تو جب بھی ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھیں، نہ سمجھ آتا ہو تو کسی سمجھنے والے سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن تو اللہ کی ایسی کلام ہے کہ جس میں ہر چیز ہمارے لیے بیان ہے۔ اس قرآن کا موضوع انسان ہے،
تو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ قرآن ہے کیا. تو اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ سمجھنے کا ایک سلسلہ ہے. مزید آپ دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لیس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن اقامت حدوده، کہ حفظ القرآن آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں تلاوت القرآن حفظ القرآن کہتے ہیں وہ جس کو قرآن زبانی یاد ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن زبانی یاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن حفظ القرآن، تلاوت القرآن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے نزدیک کیا تھی؟ بیان فرماتے ہیں قرآنی حروف کو یاد کرنا حفظ القرآن نہیں، بلکہ قرآن کی بیان کردہ حدود کو قائم کرنا دراصل حفظ القرآن ہے. اور قرآن کی بیان کردہ حدود کو قائم کرنا بغیر فہم اور انڈرسٹینڈنگ کے ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو خوش قسمت سمجھے اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ موقع دے دیا ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص نہ قرآن کھول سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا. ہمیں جن سے محبت نہیں ہوتی ہم انہیں کبھی اپنے ساتھ باتیں کرنے یا ان کے ساتھ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے، یا ان کے گھر بھی نہیں جاتے اور نہ ہی انہیں اپنے گھر بلاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادنا سا انسان اتنا غیور ہو اور رب العالمین خالق کائنات ہر کسی کو اپنے ساتھ بات کرنے کی توفیق بھی دے دیں اور خود بھی بات کریں اور اپنے گھر مسجدوں میں بلائیں بھی اور اس کے گھر کے اندر برکتیں بھی نازل کریں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ادنا سا انسان یہ گوارا نہیں کرتا. ہم ادنا سے لوگ ہو کر صرف اسی کو ٹائم دیتے ہیں، اسی کے گھر جاتے ہیں، اسے ہی گھر بلاتے ہیں، اس کی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جس کی ہمارے ہاں کوئی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالی سے بڑھ کے غیور اور غیرت مند کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہمارے لیے خیر کثیر بھیج دی ہے، اب ہم اس کے طالب ہوں گے تب ہمیں یہ توفیق ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی. تو اس مادہ پرستی کے دور میں خوش قسمتی سمجھے اپنے کہ اللہ نے اس کلام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور سمجھنے کے لیے ہمیں اچھے اچھے پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دے گے. آئیے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے قرآن کریم سب سے زیادہ آسان کتاب ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 65% اردو چند علامات کی مدد سے اگر درست کر لی جائے تو وہ قرآن کی عربی بن جاتی ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے کل کے پہلے سبق میں 3 علامات پڑھی تھی، اور ان علامات کے ذریعے اگر آپ ان الفاظ کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو وہ عربک بن جاتے ہیں. اور آپ نے اس کی پریکٹیکل صورتحال کل دیکھی. اور 20% الفاظ مبارکہ قرآن پاک کے وہ ہیں جو خالص عربک ہیں اور اردو میں استعمال نہیں ہوتے، البتہ بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے وہ آسان ترین ہو جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں. اور 20% یا 15% الفاظ مبارکہ ایسے ہیں جو ان 85% کے یاد ہونے کے بعد آسان ہو جاتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، وہ خالص عربی ہے اور بار بار استعمال بھی نہیں. تو آئیے، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کا تعلق کسی بھی زبان اور لینگویج سے ہو، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور ہم الحمدللہ فعل پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ فعل سب سے زیادہ آسان بھی ہے، تفصیل طلب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ ہمارے لیے ٹیکنیکلی سمجھنا بہت آسان ہے. اور ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ صرف 2 علامات کی مدد سے الحمدللہ آپ ہزاروں الفاظ بنا سکتے ہیں. اور آج ہم صرف 1 علامت پڑھیں گے مزید، اگرچہ اس میں ایک تھوڑی سی کیا کہتے ہیں نا تبدیلی کی جائے تو وہ 2 بھی بن جاتی ہے. البتہ ایک پڑی ہوئی ہے اس لیے میں نے اس کو شروع میں لکھا 1 علامت. تو اگر آپ نے اپنے منزل پہ پہنچنا ہو اور بحفاظت پہنچنا ہو تو آپ کو وہ راستے یا وہ راستے استعمال کرنے پڑیں گے
جو اس منزل تک جانے والے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو دائیں بائیں ریگستانوں میں کھو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں آج کل بس وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آسان ترین پروگرام بنایا۔ بظاہر وہ آسان لگ رہا ہوتا ہے، اٹریکٹیو بھی لگ رہا ہوتا ہے، بہت اس میں ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ اینیمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت پسندی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں وہ منزل تک پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو رستے کی خوبصورتیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے باحفاظت منزل پہ پہنچنا ہے، اور یقیناً ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، ہماری منزل جنت ہے انشاءاللہ۔ آج مل کے کلاس لینے والے انشاءاللہ کل اللہ کے پاس ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، یہ سب دشمنیاں بن جائیں گے روز قیامت سوائے ان کے جو متقی ہیں۔ دنیا میں تو رشتہ داری ہوتی ہے نا نسب، حسب و نسب کی وجہ سے، بڑی قیمتی چیز ہے یہ حسب و نسب کی جو رشتہ داری ہے نا، صلہ رحمی، بہت قیمتی چیز ہے، قدر کیا کریں اس چیز کی۔ لیکن آخرت میں یہ رشتہ داریاں دشمنیاں ہوں گی سوائے ان رشتہ داروں کے یا ان لوگوں کے، پوری دنیا میں جو بھی ہو، رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، تقویٰ کی بنیاد پہ جو دنیا میں اکٹھے ہو گئے آخرت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو یہ نعمت نصیب ہو۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں باحفاظت اپنی منزل مقصود پہ تو آپ کو رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے نا، بالکل اسی طرح اگر آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے تو آپ پیٹرنز پہ چلیں، آپ فریم ورک پہ چلیں، آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہو تو ڈائریکشن استعمال کریں، نہ کہ مرضی۔ تو میں نے آپ کو کل یا بیسک کورس میں جو فریم ورک پڑھایا تھا وہ یہ تھا، واحد مذکر غائب رازق رازق رازق، یہ ہم نے بیسک کورس میں پڑھا تھا۔ اور ایڈوانس کورس کا کل پہلا سبق تھا کہ آپ نے عورت کی تا اور خواتین کا نون استعمال کرنا ہے۔ عورت کی تا آ جائے تو کیا ہوتا ہے رزقت اور رزقتا۔ اب دیکھیں یہاں تسنیہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، عورت کی تا ساتھ ہے اور تسنیہ مذکر کا الف ساتھ ہے، تو الف سے پہلے زبر ہوتی ہے تو اس لیے تا کے اوپر زبر آتی ہے، یہ علامت نئی نہیں ہے، یہ پہلے والی ہے۔ اور خواتین کا نون، خواتین جمع ہے نا، عورت اور خواتین، عورت واحد ہوتی ہے اور خاتون کی جمع خواتین، خواتین کے آخر میں نون ہے تو رزقنا کے آخر میں نون آ گیا۔ یہ ہے رائٹ پیٹرن، رائٹ فریم ورک، یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے کل کلاس میں ہی پریکٹس کروائی تھی آپ سب کو، یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے پی پی ٹی بنا کے لائیں اور آپ کو یہاں آ کے رٹا لگوا دیں، رٹا نہیں لگا، آپ نے کیا ہے انڈرسٹینڈنگ کرنی۔ یہ بھی ایک اصول ہے، ہر وہ چیز جس میں فہم نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، وہاں رٹا آ جاتا ہے۔ ہماری قوم پورا سال نہیں پڑھتی نا، تو پیپر کی رات رٹا لگا کے پاس تو ہو جاتی ہے، ڈگری اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، A+ بھی لے لیتی ہے، لیکن سکلز نہیں آتی، ہنر نہیں آتا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ ڈگری تو بہت زبردست ہے لیکن سکلڈ نہیں ہے، باصلاحیت نہیں ہے، ڈگریز بہت ہیں، کیا کریں گے ان ڈگریز کو جب آپ کو کام کرنا نہیں آتا۔ علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا آ جائے۔ رزق کیا ہے، اس سے رزقنا کیسے بنا، رزقت کیسے بنا، یہ کیا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس العلم عن کثرت الروایات ولكن العلم الذي يعمل به، او كما قال، علم وہ نہیں ہوتا یا علم اس کو نہیں کہتے جس میں بہت زیادہ روایات آپ کو زبانی یاد ہو، بہت زیادہ کثرت الروایات، بلکہ علم کیا ہے الذي يعمل به، جو آپ کے عمل میں ہو، جو پریکٹیکل لائف، پریکٹیکل لائف جو اگر آپ کی پیٹرنز پہ ہے، فریم ورک میں ہے، تو کہتے ہیں علم یہ ہے، اس کو کہتے ہیں العلم النافع۔ مثلا اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں رزق 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 رزقت رزقتا رزقنا،
और आपको ये नहीं पता ये है क्या, तो इसका मतलब है ये रट्टा है। ये तो तोते भी लगा सकते हैं, ये तो तोते भी लगा सकते हैं। असल में मसला ये है, आपको पता हो रज़ाक़ा और रज़क़ना में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये रज़क़ना क्या चीज़ है, ये नून क्यों आया। असल चीज़ ये है। इसके लिए आइए कल की तरह अल्लाह का नाम लेते हैं और हम बनाते हैं यहाँ पे। और कल मैंने आपको बताया था अल्लाह की तौफीक के साथ अगर आप इस चीज़ को खुद करना चाहें तो ये देखिए, आसान तीन तरीन तरीका, खुद बनाना सीखें। कहते हैं ना, अपने ही कदमों पे चलना सीखो, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हो। अपने ही कदमों पे चलना है भाई, दूसरों के सारे नहीं लेने। तो क्या करेंगे हमने ये कल पढ़ लिया था अल्लाह की तौफीक के साथ। इसको हम क्या करते हैं, बल्कि इसको सब सिलेक्ट करके इसको हम थोड़ा साइड भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, उठा के कर लें ताकि जल्दी हो जाए। ये देखिए यहाँ कर लें इसको, और एक काम और कर लें कि इसको थोड़ा सा ये कर लें कि इतना के ताकि ये खराब ना हो। ये ऐसे हो गया। ये करके देख लें इसको थोड़ा सा और इसको उठा के साइड पे कर दें। ये हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था अल्लाह की तौफीक के साथ, ये क्या था, हाँ यार ये गायब था। इसको उठा के थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और इसको इससे आपको मैं साथ साथ सेटिंग भी सिखा रहा हूँ ना, आप माशाल्लाह ये चीज़ सीखें, साथ खुद बनाएं। अपने ही कदमों पे चलना सीखो। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैंने ना कुछ डिज़ाइनर से रब्ता किया, यार मैंने पढ़ाना होता है सबक, तो आप मुझे डिज़ाइन कर दिया करें। उन्होंने कहा ठीक। मैं कोई 4-5 लोगों से रब्ता करके इतना बुरा फंसा कि ये लोग टाइम देते ही नहीं थे। फिर हमने कहा जी मरता क्या नहीं करता, खुद करो यार, छोड़ो इन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो खुद करो। इसको उठा के ऊपर रखें, इसको ज़रा सा बड़ा कर दें। ये क्यों बड़ा करें, यहाँ लिख दें गायब, उर्दू करें गायब, और इसको बड़ा कर दें यहाँ से। ये हो गया गायब। ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सेट कर लें, इसको परें करें, जगह बनाएं। ठीक है जी, जगह बना दें और सेटिंग करें ना आप। ये भी सबक है, आप टीचर्स हैं, बच्चे नहीं हैं आप, खुद बनाना है। ये देखें हो गई सेटिंग, अल्लाह की तौफीक के साथ हो गई ना। अब एक काम करते हैं कि हम इस सब को सिलेक्ट ऑल करें, किसी एक को सिलेक्ट करके ना सिलेक्ट ऑल करें। ये हो गया ऑल, ऑल एंड कंट्रोल ऑल उठा के रख के इसको उठाएं। ये देखें ये बन गया, वाह मजेदार, हो गया ना काम। अब आइए इस तरह, वाहिद मुजक्कर गायब था, ये हो गया गायब, ये मुजक्कर गायब, ये मुअन्नस गायब। अब यहाँ आ जाते हैं, लिखते हैं मुखातब यानी हाजिर। हाजिर क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन। यहाँ पर भी कर दें मुखातब, मुखातब, और क्या कर दें मुखातब का, ये काम नहीं करना, तो मुखातब ये सारा कर दें। देखें बाकी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आप, गायब को अपने से मुखातब करना है बस। खातब मतलब क्या है, जिसे आप मुखातब होते हैं ना उसको, यानी सामने सेकंड पर्सन। यहाँ पे इसको कर दें मुखातब। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ ना फर्स्ट पर्सन में, यानी फर्स्ट बैच में क्या था, ये यूं था रज़क़ता, ये पढ़ा हुआ हमने। ठीक है, रज़क़ता और रज़क़ तू, तापेश तू, मीम ज़बर अलिफ मा, रज़क़तुमा।
ٹھیک ہے، تو نے رزق دیا، تم دونوں نے رزق دیا، اور یہاں کیا تھا؟ تا پیش میم، رزق تا پیش میم تم، رزق تم، یہ پڑا ہوا ہے. گویا کہ یہ 1 2 3 4 5 6 یہ پڑا ہوا ہے. فرسٹ یعنی ایڈوانس کورس میں کل ہم نے یہ پڑھا واحد تثنیہ جمع. آج ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بس کیسے ٹھیک کریں گے؟ جہاں تا زبر تا ہے اور یہاں تا زیر تی لگا دیں. بس تا زیر تی، رزقتی، رزقتی. یہاں تا تھا، یہاں تی ہو. رزقتا تو نے رزق دیا، رزقتی تو نے رزق دیا. یہاں مذکر کی بات ہو رہی یا مؤنث کی بات ہو رہی؟ اب دیکھیے، اب تثنیہ جو ہے نا، یہاں دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ جو تثنیہ مذکر ہوتا ہے وہی تثنیہ مؤنث ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر بھی تا تھی تو الف کا اضافہ کرنا پڑا، یہاں پر بھی تا تھی تو الف کا اضافہ کرنا. لہٰذا اسی کو کاپی کریں اور یہاں اس کو سلیکٹ کر کے پیسٹ کر دیں. رزقتما، رزقتما، تو نے رزق دیا، تو نے رزق دیا. اب یہاں جاتے ہیں، جمع میں میم تھی، یہاں پہ نون تو باقی ہے نا، یہ خواتین کا نون تو ہے نا، تو رزق یہاں تا پیش تو لگا دیں. رزق تا پیش نون، تون نون زبرنا، یہاں شد لگائیے گا. یہاں میرے پاس کی بورڈ پہ شد شو نہیں ہو رہی. رزق تن، یہ کتنا آسان ہے کہ اس میں تا نہیں ہے اس لیے کہ یہ غائب کی بات تھی. یہاں تا مخاطب یعنی سامنے کی، تو کی تا ہے. نون جمع کا ہوتا ہے، مؤنث کا نون ہوتا ہے جیسے خواتین کا نون ہوتا ہے، خواہ وہ غائب ہو خواہ وہ مخاطب. اب دیکھیں، رزق رزق، ایک منٹ اس کو پہلے یوں کر لیتے ہیں، اس کی اینیمیشن توڑتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ یہ سیدھا ہو جائے گا. اب دیکھیں، رزق رزق رزقوا، رزقت رزقتا رزقنا، رزقت رزقتما رزقتم، رزقتی رزقتما رزقتن. اب دیکھیے یہاں یہ ہو گیا تھرڈ پرسن، یہ ہو گیا سیکنڈ پرسن، یہ ہو گیا مذکر، یہ ہو گیا مؤنث، یہ مذکر یہ مؤنث. اب ہمارے پاس رہ گئی ایک چیز، اور وہ کیا تھا؟ فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن مزے کی بات آپ دیکھیں، میں اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو. یہاں آ کے اس کو چینج کر، کیونکہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہے نا، بلکہ ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں، یہ کر کے نا اس سب کو تھوڑا سا توڑتے ہیں. ادھر ٹوٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ، یہ کر لیں. اس کو یہاں کریں، اس کو سلیکٹ کر کے نا یہاں جا کے اس کو فونٹ چھوٹا کریں تاکہ سیدھا ہو جائیے. یہ سیدھا ہو گیا، ہو گیا سیدھا. اچھا اب اس کو کیا کریں، ساتھ اٹھائیں، یہ کر دیں، برابر ہو گیا. اب اس کو کریں، اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ دیکھیں یہ کر کے اس کو اس کے نیچے لائیں، یہ اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو اٹھا کے کریں ساتھ، یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ایسا کریں، آپ تھوڑا اور قریب کریں، یہ ہو گیا.
اب آ گیا ہمارے پاس متکلم، اس کو اٹھا کے ادھر کریں اور یہاں کر دیں متکلم، مطلب فرسٹ پرسن۔ اب یہاں کیا آئے گا؟ وہ آئے گا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، ایڈوانس کورس اور بیسک کورس کا برابر ہے۔ وہ کیا؟ واحد اور تثنیہ، ان کو اٹھائیں تھوڑا سا آگے رکھیں، یہ رکھ لیں واحد، یہاں دیکھیں مذکر و مؤنث مخاطب متکلم، ٹھیک ہے۔ مذکر واحد مذکر متکلم کے لیے کیا آئے گا؟ تاپشتو ہم نے پڑھا ہوا تھا، پڑھا تھا نا تاپشتو۔ اب آگے مؤنث پہ، تثنیہ اور جمع پہ، اس کو بڑا کریں، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث، یہ آ گیا۔ تو کیا آئے گا؟ رزقتو، رزقنا ہم نے پڑھا ہوا پہلے، یہ دیکھیں نون زبر الف نا، رزقنا۔ اب دیکھیں رزق رزق رزق، اس نے رزق دیا، ان دونوں نے، ان سب نے، اس عورت نے رزق دیا، ان دونوں نے دیا، ان سب نے دیا، تو نے رزق دیا، تم دونوں نے دیا، تم سب نے دیا، تم عورت نے رزق دیا، تم دونوں نے دیا، تم سب نے دیا، میں نے رزق دیا، میں سے مراد مذکر مؤنث دونوں ہیں، اور آگے کیا ہے؟ ہم نے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، تو ہم نے رزق دیا، یہ سارا اکٹھا ہو جائے، ٹھیک ہے جی، متکلم، یہ سارا اکٹھا ہو جائے، رزق تو رزقنا، ہو گیا آسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کتنے دن لگا کر 2 زبر 3 زبر پڑھا تھا، تا زبر تا تما تم بھی پڑھا تھا، اور 2 دن کے اندر ایڈوانس کورس کے دوسرے دن میں اللہ کی توفیق سے یہ پورا ہو گیا۔ یہ 14 سیگے بن کے دیکھیں، 12 13 اور 14، یہ 14 کمپلیٹ سیگے ہیں، یہ کمپلیٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر آپ دیکھنا چاہیں دنیا میں آگے جانے کا فن، آپ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت سیفلی اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، تو اس کا رائٹ وے یہ ہے، رائٹ وے اس کا کیا ہے؟ یہ کسی بھی دھوکے میں نہ آئیے گا، اور میں اس لیے یہ بہت آپ کو یقین کے ساتھ یہ باتیں کہتا ہوں کہ یہ میرا بنایا ہوا فریم ورک نہیں ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے نا، ہم تو فالوورز، ہم فالوور ہیں، ہمارا یہ کام یہ ہے، وہ رائٹ پیٹرن جو میں پورے یقین کے ساتھ اگر کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اللہ تعالی کا بھیجا ہوا، کیونکہ پورا قرآن پاک اس پہ قرآن نہیں بنا ہوا، یہ بات یاد رکھیے گا، عربی گرامر پہ قرآن نہیں بنا ہوا، بلکہ قرآن سے عربی گرامر نکالی ہوئی ہے، عربی گرامر قرآن سے نکالی ہوئی ہے۔ اس چیز کا بڑا خیال کیجیے گا، بڑا خیال کیجیے گا، بڑا خیال کیجیے گا، کسی بھی بندے کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے پوری تفصیل بن گئی۔ اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، کل ہم پریکٹس کر رہے تھے، یہ آپ کے سامنے ساری تفصیلات بنی ہوئی۔ تو ہر چیز واضح ہوگی الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ۔
اب آپ لوگوں کا جو ہے نا، وہ ہم نے بات کی تھی نا آپ سے ایک شروع میں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم آپ کو نصیب ہو اور آپ اس میں ماہر ہو جائیں، پتہ کیا کریں؟ جگالی کرنا سیکھیں. جگالی کیا ہوتا ہے؟ جانور پہلے کھانا کھاتا ہے کٹھا، بعد میں الگ سے کہیں بیٹھ کے جگالی کرتا ہے، واپس کھانا منہ میں لاتا ہے، چبا کے پھر اپنے جسم کو دیتا ہے، تو وہ اصل میں اس کی جسم اور باڈی کو لگتا ہے. اب میں نے آپ کو سارا سبق پڑھا دیا نا، اب آپ کا کام پریکٹس ہے. ایسا کریں سارے لوگ ابھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، ابھی آپ کوئی ایک فعل لے لیں، رازقہ لے لیں، سمع لے لیں، اور ضربہ لے لیں، ختمہ لے لیں، کوئی بھی جتنے ہم نے پہلے پڑھے ہیں فعل ماضی، ہم نے بیسک کورس کتنا لمبا پڑھا، کوئی ایک لے لیں، اس کے یہ 14 سیغے بنا کے ابھی گروپ میں شیئر کریں. خواہ وہ آپ رائٹ میسج کر لیں، خواہ آپ کسی پیپر پہ لکھ کے اسکرین شاٹ لے کے وہاں شیئر کر دیں، ابھی کریں. ٹھیک ہے جی؟ تو اس دوران اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں، پہلے ہم وہ لے لیتے ہیں پھر. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.